ہارون صاحب، فواد چودھ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن سے تعلقات میں بہتری کی خواہش مند ہے اور بہتری چاہتے ہیں، مگر ساتھ ہی انہوں نے بڑی سخت قسم کی زبان استعمال کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے۔ مولانا صاحب کو تو یہ تک کہہ دیا کہ آپ سیاست چھوڑ دیں، بس نکاح پڑھوایا کریں۔ ابا یہ زبان تو خبر لیجئے دہن پہ، زبان بگڑی سب بگڑی تھی، خبر لیجئے دہن بگڑا، وہ تو اب سب کا یہی حال ہے، بہت ہی یعنی بازاری زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تعلقات کار کی بات انہوں نے اس لیے کی کہ قانون سازی کے لیے بہرحال اس کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ 2 قوانین وہ منظور کرانا چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک مشینیں الیکشن کے لیے جو دنیا بھر میں کامیابی سے انڈیا میں 15 سال سے 20 سال سے استعمال ہو رہی ہیں، اور دوسرا سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ بالکل۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اپوزیشن اس کی مخالفت کرتی ہے، مخالفت ہی کرے گی اپوزیشن اس کی، ظاہر ہے، اس لیے کہ سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹوں میں تو عمران خان کی عظیم اکثریت ہے۔ تو اب اگر قانون سازی کرنی ہے تو ظاہر ہے اپوزیشن کا تعاون ہوگا تو اس قانون کی کوئی حیثیت ہوگی، ورنہ تو ہمیشہ متنازع ہی رہے گا نا، اس کا کوئی امپیکٹ تو نہیں ہوگا۔ تو اس نقطہ نظر سے انہیں تعلقات کار کے بعد کی، باقی رہ گیا طنز اور تحقیر، وہ تو سکہ رائج الوقت ہے۔ جب سیاسی پارٹیوں نے میڈیا سیل بنا لیے ہوں اور کوئی بھی شخص، کوئی اخبار نویس، کوئی پولیٹیکل ورکر، کوئی عام شہری، کوئی وکیل، کوئی استاد، کوئی دانشور ان سے ذرا سا بھی اختلاف کرے تو جواب میں گالیوں کا ایک تومار ہے۔ جب یہ کلچر اختیار کیا جائے گا تو اس کے اثرات تو ہوں گے۔ وہ کیا فواد چودھری نے سخت زبان استعمال کی ہے، یہی زبان بلاول صاحب استعمال کر رہے ہیں، اور افسوسناک بات ہے کہ بالکل مکمل طور پہ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور ایسے یہ تاثر دے رہے ہیں جیسے سندھ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ زیادتی تو وہ کر رہے ہیں کراچی کے ساتھ، اور یہی لب و لہجہ جو ہے پی ڈی ایم کی قیادت استعمال کرتے رہی، اور یہی پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے ہارون صاحب، جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق باتیں کی ہیں؟ نہیں کہنی چاہیے، زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اب وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مولانا نے وہ جو بیان دیا تھا کہ افغانستان کے معاملے میں پالیسی کی تشکیل کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے، اس کے بعد میں انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، اس کے بعد بالکل مکمل خاموشی ہو گئی، حالانکہ بڑی اچھی تجویز تھی، ٹھیک ہے، خاموشی ہے۔ صحیح۔ ہارون صاحب، میں افغانستان پہ بھی بات کرتی ہوں، بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ بھی، لیکن کل ایک اہم معاملہ تھا بجٹ کا، وہ ادھورا رہ گیا۔ بجٹ اب پیش ہونے جا رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، جہانگیر ترین گروپ کوئی پلان رکھتا ہے یا پھر واقعی حکومت کا ساتھ دے گا وہ؟ نہیں، دیکھیے ان کے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ووٹ تو دیں گے، اس لیے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ دیکھیے ڈائلاما اس میں یہ ہے کہ اگر تو اس وقت کوئی مصالحت ہو جاتی ہے جہانگیر ترین گروپ کی تو این آر او کا شور مچے گا، یہ کہا جائے گا کہ اپنا آدمی ہے اس لیے این آر او دے دیا، اور اس کو ملتوی کیا جاتا ہے تو شکوک و شبہات باقی رہیں گے۔ اسی لیے تو وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جس نے ووٹ دینا دے، جس نے نہیں دینا نہ دے، لیکن وہ بہرحال اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ وہ ووٹ بھی دیں اور سر بھی جھکائے رکھیں، ظاہر ہے وہ اعتراضات کریں گے، سوالات اٹھائیں گے، بات کریں گے۔ تو عمران خان، یہ اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ بجٹ پاس ہو جائے گا۔ یہ تو آپ کو یاد ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، بالکل انسٹیبلٹی کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا کہ بجٹ میں حکومت چلی جائے، لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی کرنا ہے خان صاحب کو وہ الیکشن کے بعد کرنا ہے۔ اس میں گرفتاری کی افواہیں بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنا ظاہرہ بندوبست کیا ہوگا جہانگیر ترین کی۔ صحیح۔ تو اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ علی ظفر کی رپورٹ تو، بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ تو ان کے حق میں ہے، ہاں جہانگیر ترین اس کو کیا کریں گے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، چلیے آنے والا وقت بتائے گا ہارون صاحب کے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو رپورٹ ہی ہے نا، کوئی فیصلہ نہیں ہے، تو ان سے رپورٹ دینے کے لیے کہا گیا تھا نا، فیصلہ تو انہوں نے نہیں کرنا تھا، وہ تو اپنی صرف رپورٹ دیں گے۔ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ ایک آدمی کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، اور پھر شوگر انڈسٹری کا جو مسئلہ ہے، شوگر انڈسٹری کی وکالت نہیں کر رہے ہم، کوئی اخبار میں شوگر انڈسٹری کی وکالت نہیں کرے گا، اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ڈھنگ کے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں،
اور وہ لوگ بھی ہیں جو کسانوں کا خون چوستے رہے ہیں. مگر جب گنا آپ یہ سادہ سے ایک سوال ہے, گنا ہو گیا 200 روپے سے, جو 200 روپے نہیں ملتے تھے انہیں 180 170 روپے ملتے تھے, کبھی اس سے بھی کم ملتے تھے. جب گنا ایوریج 280 روپے پہ خریدا گیا, بعد اوقات 300 روپے بھی خریدا گیا, ایک آدھ فیکٹری میں 330 پہ خریدا گیا, تو چینی کی قیمت بڑھنی تھی نا, وہ آپ کم کر لیں پھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیے. اس کے لیے جہانگیر ترین کیسے ذمہ دار؟ جہانگیر ترین کے اور جو بھی قصور ہو وہ ہو. ٹھیک ہے, بالکل بالکل ہارون صاحب. اب آپ نے افغانستان کی چونکہ بات کی ہارون صاحب, افغانستان کے حالات تو ہر گھنٹے کے بعد جو ہیں وہ زیادہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں, گھمبیر ہے. امن کی بات کرتے رہتے ہیں, مگر وہاں کے جو افغان سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ مسلسل اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, حالانکہ پاکستان ان کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے. آج ذکر کیا قریشی صاحب نے دوبارہ سے اس بات کا. دیکھیے نا, ایک جب اتنا خوفناک عدم استحکام ہوتا ہے تو ایک پاگل پن سوار ہو جاتا ہے. پاکستان سے بھی زیادہ خراب صورتحال ہے. بادغیس میں آج دھماکہ ہوا ہے جی, اور 11 افراد جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہو گئے, جس میں عورتیں اور بچے زیادہ, غالباً عورتیں اور بچے ہیں. تو دیکھیں نا, یہی جو کوششیں ہو رہی ہیں, یہ جو اپنا صدر آئے ہیں اس کے ازبکستان کے, تاجکستان کے دورے پر آئے ہیں جی, تاجکستان, ان کا اسی سلسلے میں جو پاکستان جو کوششیں کر رہی ہے اس کا حصہ ہے. سمجھا یہ جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ تو پاکستانی حکومت پشتونوں کی حامی ہے, اور وہ تاجکستان کے صدر ہیں. ظاہر ہے تاجک آبادی, اسے انہیں ہمدردی تھی جی. تو یہ جو خلیج ہے اس کو پاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اب جب یہ وقت آ رہا ہے, جب امریکی جو ہیں انہوں نے تو چکمہ دیا کہ جی ستمبر میں جائیں گے عرب, وہ تیزی سے واپس جا رہے ہیں اور اسے خانہ جنگی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس میں خلا پیدا ہو اور ان کے لیے گنجائش رہے. اب اس میں چین بھی پریشان ہے, روس بھی پریشان ہے, وسطی ایشیا کی ریاستیں بھی پریشان ہے. یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا. تاجکستان تو پاکستان سے صرف 16 کلومیٹر کے فاصلے پہ, صرف 16 کلومیٹر, بیچ میں واخا کی پٹی ہے, اور وہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا حصہ ہے. صحیح. یعنی ان کے لیے تو بڑے مواقع ہیں دونوں ملکوں کے میں اگر تعاون ہو. یہ تو انگریزوں کے آنے سے پہلے تو ہماری ساری تجارت ہی سینٹرل ایشیا کے ساتھ تھی. پشاور شہر جو اتنا بڑا شہر بنا, بعد میں اور بھی مواقع پیدا ہوئے جس کی وجہ سے اس میں وسعت پیدا ہوئی, تو پشاور کی تو حیثیت ہی یہ تھی. اسی لیے اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے, اسی لیے وہ ہزاروں سال سے آباد چلا آ رہا تھا. یہ تو دیکھیے نا, سینٹرل ایشیا تو مسلمان ہو گیا تھا. جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں شروع ہو گیا, آذربائیجان کے لوگ ہو گئے, اس کے بعد دوسرے لوگ ہوئے. تو ان سے ہمارے بہت قدیم تاریخی تعلقات ہیں. بابر کا تعلق کہاں سے تھا؟ ازبکستان سے تھا. جی, سینٹرل ایشیا کے تو بے شمار لوگ پاکستان میں آباد ہیں. اب بھی جو خانہ جنگی وہاں ہوئی جس وقت سوویت یونین ٹوٹا, تو بعض لوگ تو کہتے ہیں 12 لاکھ, اگر 12 لاکھ نہیں تو اس سے کچھ کم لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے آباد ہو گئے. صحیح. انہوں نے پورا افغانستان عبور کیا. افغانستان میں ان کے لیے جائے پناہ نہیں تھی, پاکستان سبھی کی جائے پناہ ہے. تو گلگت بلتستان میں لاکھوں آدمی ان کے آباد ہیں. اب دیکھیے نا کہ اگر امن ہوتا ہے تو اس کا بینیفیشری ہے, ہم بھی سب سے بڑے بینیفیشری تو ہم ہیں, مگر سینٹرل ایشیا کی ریاستیں بھی تو اس کی بینیفیشری ہیں. گوادر تک انہیں ایکسس ملے گی, اور یہ ایران سے, عالم مڈل ایسٹ سے, عالم عرب سے, حتیٰ کہ یورپ سے تجارت, یہی مختصر ترین راستہ ہے. چابہار کا اور گوادر کا اگر ٹرک وہاں سے چلے سینٹرل ایشیا سے کسی بھی جگہ سے, تو 16 گھنٹے کا فرق ہے. 16 گھنٹے میں کتنا ڈیزل صرف ہوتا ہے, کتنے اخراجات بڑھتی ہیں, کتنی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے. تو یہ تو ہمارے لوگوں نے تو اس کا ادراک ہی نہیں کیا اور بہت تاخیر اس میں کر دی. لیکن بہرحال اب تو گوادر کی بندرگاہ آپریٹر ہے, اسی لیے معاہدے ہوئے ہیں. لیکن معاہدوں کو غیر اہم لوگ سمجھ رہے ہیں, روپے کے لین دین کا. جی, فاخور کا جو علاقہ ہے ہارون صاحب, جہاں پر انڈیا کا ایئر بیس ہے, ایسے میں دونوں ممالک کے تعلقات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بہتر ہو سکتے ہیں, یا پھر دہشت گردی کے خلاف ان کے اقدامات عملی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ انڈیا کا ایئر بیس ہے فاخور کے اندر. کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی تھی
پاکستان کو وہ دوست ملک نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ تاجکوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، پاکستان کا رویہ اچھا نہیں. یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اس لیے انہوں نے ایک ایئر بیس انہیں دیا فاخور کا، اور ایک ایئر بیس وہ اور چاہتے تھے. اسی کو تو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسے فاخور کا جو ایئر بیس ہے وہ آپریٹو اس وقت نہیں ہے، وہ استعمال نہیں ہو رہا. یہ آغاز ہے، برف پگھلنے لگی ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ہوگا افغانستان میں، الٹیمیٹلی انڈیا کا کوئی رول نہیں ہوگا. افغانوں کو انڈیا سے کیا دلچسپی، نہ ان کی سرحد لگتی ہے، مرسنریز ہیں کچھ، یہ اشرف غنی اینڈ کمپنی چلے جائیں گے، یہ طالبان بھی تنہا افغانستان کو نہیں چلا سکتے. فائنلی ہمیشہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک قومی حکومت وہاں تشکیل پائے گی. حکمت یار نے اس کی ایک کوشش بھی کی